بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما بھی ہے اور مالک شرق و غرب بھی۔ درود و سلام ہے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل کہتے ہیں مجھے، اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر۔ آج منگلا ایک تقریب تھی، منگلا ڈیم کے نئے یونٹ 5 اور 6 کی تقریب تھی افتتاحی۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کے مابین بھری محفل میں تلخ کلامی ہوئی اور بات بڑی دور تک جا پہنچی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے کہا کہ میرے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف نے بدسلوکی کی، ان کے گارڈز نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، اور غصے میں رد عمل دیتے ہوئے سردار تنویر الیاس کا کہنا تھا کہ جس کو میں اپنا چوکیدار بھی نہ رکھوں، اسٹیبلشمنٹ نے اس کو وزیر اعظم پاکستان لگا دیا ہے۔ ناظرین، ایک اور بڑی خبر ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے آزاد کشمیر کے عوام کو ایک بہت بڑی خوشخبری دیتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں آزاد کشمیر کی اپنی ایئر لائن پر، یعنی پہلی ایئر لائن ہوگی آزاد کشمیر کی پرچم بردار جو انٹرنیشنل لیول تک اپنی کامیابی کے لیے اور انٹرنیشنل فلائٹس کے اجازت نامے کے حصول کے لیے انہوں نے کام شروع کر دیا ہے۔ یہ بڑی خبریں ہیں جو آج کی اس بلاگ میں آپ کے لیے۔ تفصیل کچھ یوں ہے جی کہ آج منگلا ڈیم میں ایک تقریب تھی یونٹ 5 اور 6 کے افتتاح کی، اور اس میں ذرائع کے مطابق امریکن سفیر بھی خاص طور پر وہاں پر موجود تھے، مدعو کیے گئے تھے۔ لیکن اب پتہ یہ چلا ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو اس تقریب میں بلایا ہی نہیں گیا۔ وہ خود پہنچے، پروٹوکول کا تقاضا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان پہنچ رہے تھے، وہ ان کی مہمان نوازی کی نیت سے پہنچے، اور ایک کلپ آپ نے دیکھا، میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو دکھا پاؤں، ایک کلپ وائرل ہے کہ کس طرح سے وزیر اعظم تقریر کر رہے ہیں اور آواز آ رہی ہے پیچھے سے، سردار تنویر الیاس کوئی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان ان کو غصے سے، ناراضگی سے، خفگی کا اظہار کرتے ہوئے بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ سے بات کریں گے، آپ سے بعد میں بات کریں گے، آپ پرائم منسٹر صاحب آپ خاموش ہو جائیں۔ اب یہ ویڈیو وائرل ہے پورے سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر بھی۔ اب تفصیل کچھ یوں سامنے آئی ہے کہ سردار تنویر الیاس جو کہ وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے، انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا مکمل طور پر اس بات کی تفصیل کہ دوران تقریب جب منگلا ڈیم کا ذکر ہو رہا تھا تو وزیر اعظم پاکستان نے یکسر نہ تو منگلا ڈیم کے لیے جو قربانیاں اہلیان میرپور نے دی تھیں، آزاد کشمیر کے لوگوں نے دی تھیں، اور جو شہداء ہیں انہوں نے ان کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا، اور شاید ان کو یہ احتمال تھا کہ امریکن سفیر بیٹھے ہیں تو وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ تو اس پر سردار تنویر الیاس کہتے ہیں کہ میں نے جب احتجاج کیا، وزیر اعظم کی یاد دہانی کروائی اس جانب، تو انہوں نے میرے ساتھ بھری محفل میں بدسلوکی کی اور میری بات سننے سے انکار کر دیا۔ اور یہاں تک موقوف نہیں، سردار تنویر الیاس کا یہ کہنا تھا کہ ان کے گارڈز نے، پرائم منسٹر کے گارڈز نے میرے ساتھ مبینہ طور پر بدسلوکی کی، اور چیئرمین وابڈا، یہ بھی صحافیوں نے بتایا کہ چیئرمین وابڈا جو کہ اس موقع پر موجود تھے، وہ بھی سردار تنویر الیاس وزیر اعظم آزاد کشمیر کو تنویر کہہ کر مخاطب کرتے رہے۔ سردار تنویر الیاس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب میرا ہیلی کاپٹر لینڈ کر رہا تھا تو میرے ہیلی کاپٹر کو اترنے کی اجازت ہی نہیں دی جا رہی تھی، یہ کہہ کر کہ وزیر اعظم موجود ہیں پاکستان کے، ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ اب ناظرین یہاں آپ دیکھیں ذرا، یہ کیسی روایت ہے جو وفاقی حکومت نے قائم کی ہے آج، کہ آپ خطہ آزاد کشمیر میں موجود ہیں، منگلا ڈیم کی افتتاحی تقریب ہے یونٹ 5 اور 6 کی، اور آپ نے سارے تقاضوں کو بالائے طاق رکھ دیا آج، اخلاقیات کے، پروٹوکول کے، اور آپ نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو اتنی بڑی تقریب میں منگلا ڈیم کے نئے یونٹس کا افتتاح ہو رہا ہے، ان کو آپ نے مدعو نہیں کیا، دعوت ہی نہیں دی گئی۔ اب بطور احتجاج بجائے اس کے کہ سردار تنویر الیاس وہاں نہ آتے، لیکن یہ ان کا بڑا پن ہے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آئیں گے مہمان نوازی کے تقاضوں کو نبھاتے ہوئے، وزاداری کے پیش نظر کہ ان کی ریاست میں مہمان ہیں وزیر اعظم پاکستان۔ سردار تنویر الیاس کا ہیلی کاپٹر پہنچا
اور اس کو لینڈ نہیں کرنے دیا جا رہا تھا. خیر وہ جیسے تیسے کر کے تقریب میں پہنچے اور وہاں پھر خاصی بدمزگی ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ مشیران کرام جو ہیں وفاقی حکومت کے، وہ ان کے ساتھ بھلا نہیں کر رہے. بہت غلط روایات ہیں. اور ماضی میں دیکھا جائے کہ جب عمران خان کے دور حکومت میں وہاں نون لیگ کی حکومت تھی، راجہ فاروق حیدر وزیر اعظم تھے آزاد کشمیر کے، تو ہمیں ایسی کوئی صورت نظر نہیں آئی، کبھی کوئی ایسی خبر ہمیں دیکھنے یا سننے کو نہیں ملی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو یہ واقعہ ہے یہ پاکستان کی جگ ہنسائی ہے، رسوائی کا باعث ہے. ایک طرف ہم آزاد کشمیر کو بیس کیمپ قرار دیتے ہیں آزادی کا اور اپنی شارک قرار دیتے ہیں، تو کیا بھلا کوئی اپنی شارک کے ساتھ ایسا توہین آمیز سلوک روا رکھتا ہے؟ آج ہمسائے ملک میں کیا شادیانے نہیں بج رہے ہوں گے کہ یہ آزادی مانگتے ہو اور تم یہ دعوے کرتے ہو؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اور یہ رویہ، یہ طرز عمل کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. اگر آپ کی جماعت کی حکومت نہیں ہے آزاد کشمیر میں، تو آپ کم سے کم ایسی بدسلوکی تو نہ کریں ایک ریاست کے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سے. تو ناظرین، یہاں آپ سے کچھ دیر پہلے ایک انٹرویو ہوا ہے سردار تنویر الیاس کا، اور جس طرح میں نے آغاز میں آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے ایک بڑی خبر دی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ سردار تنویر الیاس جو کہ ایک بہت کامیاب بزنس مین ہیں، جو اربوں روپے ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں، اسلام آباد میں جن کی پہچان سینٹورس مال سے بھی ہے، پاکستان میں پہلا ایک شاپنگ مال تھا جو بین الاقوامی معیار کا بنایا گیا پچھلے دنوں، جس میں آتش زدگی کا افسوسناک واقعہ پیش آیا. اور اس بارے میں بھی سردار تنویر الیاس کا کہنا تھا کہ 5 سے 6 ارب روپیہ صرف اس منصوبے کی ڈیزائننگ پر، لے آؤٹ پر لگا ہے، اور دنیا کی صف اول کی جو کمپنیاں ہیں، 6 نمبر پر جو شمار ہوتی ہے، اس نے سینٹورس کو تعمیر کیا. اور آپ دیکھیں کہ کتنا فول پروف نظام تھا کہ آتش زدگی کے اس بڑے ہولناک واقعے کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ نقصان جو وہاں پہ لوگ مقیم تھے اپارٹمنٹس میں، کہ نہ ہونے کے برابر تھا نقصان. انہوں نے خوشخبری یہ دی ہے کہ آزاد کشمیر کی ایئر لائن لانچ کی جا رہی ہے، اس پر کام شروع ہے، اور یہ دنیا میں پہلی بار آزاد کشمیر کے اپنے پرچم کو لیے ہواؤں میں، فضاؤں میں جو ایئر لائن اڑان بھرے گی، وہ فخر ہوگا ہر کشمیری کے لیے. اور بلا شبہ آزاد کشمیر کے باسیوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے کہ ان کی اپنی ایک ایئر لائن اب لانچ ہونے جا رہی ہے. سردار تنویر الیاس کا اس ضمن میں کہنا تھا کہ جب وہ ایئر لائن پر کام کر رہے تھے تو گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ خالد خورشید صاحب وہ خود چل کر آگے میرے پاس، اور وہ بھی بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا ہم مل کر، گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر، ہم مل کر اس ایئر لائن پر کام کرتے ہیں، اور اس پر ایک پر ہی موقوف نہیں. سردار تنویر الیاس کا کہنا تھا کہ اب ہم 2 ایئر لائن جو ہیں وہ لانچ کرنے پر غور کر رہے ہیں. اور ناظرین، میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ جس طرح سردار تنویر الیاس نے ایک کامیاب بزنس مین کے طور پر بڑے عالی شان منصوبے پاکستان میں متعارف کروائے ہیں، گمان کیا جانا چاہیے کہ وہ یہ ایئر لائن کا جو ایک سنگ میل ہے وہ بھی عبور کر لیں گے، اور بلا شبہ یہ ریاست کے لیے ایک اچھی بات ہوگی. ناظرین، اختلاف قطع نظر، سردار تنویر الیاس نے حال ہی میں جو آزاد کشمیر میں 31-32 سالوں کے بعد بلدیاتی انتخابات جو آج تک کوئی نہیں کرا پایا، انہوں نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کر کے بڑی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں. وفاق کی جانب سے کہا گیا ہم سیکورٹی مہیا نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود سردار تنویر الیاس نے مرحلہ وار مظفر آباد ڈویژن میں، پھر اب باغ پونچھ ڈویژن میں یہ بلدیاتی انتخابات کی دوسرا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایک بڑا کارنامہ ہے. اور پچھلے دن انہوں نے امریکن سفیر کو، یہ آپ تصویریں دیکھیں گے، انہوں نے دورہ کروایا آزاد کشمیر کا. اور ناظرین، اب میں چلتے چلتے آپ کو ایک بڑی خبر دینے جا رہا ہوں. پہلی بار تاریخ میں ایسا ہو رہا ہے کہ سردار تنویر الیاس وزیر اعظم آزاد کشمیر 9 دسمبر کو جا رہے ہیں اقوام متحدہ میں، جہاں ان کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ وہ کشمیریوں پر، بھارت کے مظالم پر آ کر بات کریں، دنیا کو اس بارے میں بتائیں. تو یہ تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے پہلے وزیر اعظم ہوں گے جن کو باقاعدہ طور پر اتنے بڑے فورم پر یہ دعوت دی جا رہی ہے. بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا خصوصی ولاگ. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.